قرآن میں پیار، پیار میں زندگی، زندگی میں قرآن، قرآن میرا دوست، دوست میرا لا فانی، فانی ہے انسان۔ قرآن میں حرف، حرفوں میں کہانی، کہانی میں انسان، انسان اور قرآن، قرآن اور رحمان، رحمان میں خوشی، خوشی میں رنگ، رنگ زندگانی کے، زندگی میں لگن، لگن میں ہے قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم، الف لام میم حروف مقطعات ہیں۔ اللہ، اللہ تعالی، لا نہیں، الہ کوئی معبود، الا مگر، ہوا وہ، الحی ہمیشہ زندہ ہے، القیوم ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے، نزلہ اس نے نازل کی، علیکا آپ پر، الکتاب کتاب، بالحق حق کے ساتھ، مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے، لما اس کے لیے جو، بین یدیہ اس سے پہلے ہے، وانزل اور اس نے نازل کی، التورات تورات، والانجیل اور انجیل، من قبل اس سے پہلے، ہدن ہدایت ہے، للناسی لوگوں کے لیے، وانزل اور اس نے اتارا ہے، الفرقان فرق کرنے والا یعنی قرآن، ان یقیناً الذین جن لوگوں نے، کفروا کفر کیا، بآیات اللہ اللہ تعالی کی آیات کا، لہم ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، شدید زبردست، واللہ اور اللہ تعالی، عزیز سب پر غالب ہے، ذو انتقام بدلہ لینے والا ہے، انا بلا شبہ، اللہ اللہ تعالی، لا یخفا نہیں چھپا رہتا، علیہ اس پر، شیء کچھ بھی، فی الارض زمین میں، ولا اور نہ، فی السماء آسمان میں، ہوا وہ، الذی جو، یصورکم صورتیں بناتا ہے تمہاری، فی الارحام رحموں میں، کیفا جیسے، یشاء وہ چاہتا ہے، لا الہ نہیں کوئی معبود، الا مگر، ہوا وہ، العزیز سب پر غالب ہے، الحکیم کمال حکمت والا ہے، ہوا وہ، الذی جس نے، انزلہ اتاری، علیکا آپ پر، الکتاب کتاب، منہ جس میں سے، آیات آیات ہیں، محکمات محکم پختہ، ہن وہی، اصل ہیں، الکتابی کتاب کی، وَأُخَرُ اور کچھ دوسری، متشابہات کئی معنوں میں ملتی جلتی ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ پھر جن لوگوں نے، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، زیغ کجی ہے، فَيَتَّبِعُونَ تو وہ پیچھے لگ جاتے ہیں، ما اس کے جو، تشابہ کئی معنوں میں ملتی جلتی ہیں، منہ اس میں سے، ابتغاء تلاش میں،
الفتنتی فتنے کی، وابتغاء اور تلاش میں، تأویلی ہی اس کی اصل مراد کی، وما حالانکہ نہیں، یعلم جانتا، تأویلہ ان کی اصل مراد کو، الا مگر اللہ، اللہ تعالی، والراسخون اور پختگی رکھنے والے، فی العلم علم میں، یقولون وہ کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، بھی اس پر، کل سبھی، من عندی طرف سے ہے، ربنا ہمارے رب کی، وما اور نہیں، یذکروا نصیحت قبول کرتے، الا مگر، اولو الالباب عقل مند، ربنا اے ہمارے رب، لا تزغ نہ آپ ٹیڑھا کرنا، قلوبنا ہمارے دلوں کو، بعد اس جب ہدیتنا ہدایت دی آپ نے ہمیں، وہب اور آپ عطا فرما، لنا ہمارے لیے، من لدن کا اپنے پاس سے، رحمتن رحمت، انکا بے شک آپ، انت آپ ہی، الوہاب بے حد عطا کرنے والے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، انکا بلا شبہ آپ، جامع جمع کرنے والے ہیں، الناسی لوگوں کو، لیومن دن کے لیے، لا ریبا نہیں کوئی شک، فیہ اس میں، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، لا یخلف نہیں وہ خلاف کرتا، المیعاد وعدے کا، بے شک۔ الفاظ کی وضاحت ہے، القیوم ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے، قاف واو میم اس کا روٹ ہے۔ کوئی لفظ بتائیں گے آپ لوگ اسی سے ملتا جلتا جو ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے؟ جی قائم، جی قوم، اچھا جی مستقیم، قیام، قیام لرب العالمین، القیوم یاد رہے گا؟ القیوم، القیوم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اب سب بتائیں۔ سبحان اللہ، اب یاد رہے گا نا انشاءاللہ۔ نزلہ اس نے نازل کی، نزلہ، نزلہ، انزلہ، انزلہ سب سے فرق ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں نزلہ کے اندر کیا چھپا ہوا ہے؟ دیکھیں، ایک ہے انزلہ، ینزل، انزال۔ جو انزال ہوتا ہے نا، جیسے کوئی فوارہ ہوتا ہے نا، آپ نے فوارہ دیکھا ہوگا یہاں پہ فیروز پور روڈ پہ جائیں تو وہاں پہ ایک بہت اونچا فوارہ ہے، یوں شدت کے ساتھ پانی نکلتا ہے اس میں سے، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ انزال ہے، تیزی کے ساتھ، شدت کے ساتھ کسی چیز کا اچھل کے نکلنا۔ اچھا، آپ دیکھیے دوسرا لفظ ہے نزل ینزل، تنزیل۔ تنزیل کا مطلب ہے آہستہ آہستہ، بتدریج۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتاب ایک وقت نازل نہیں کی تھی۔ تو لفظ میں چھپے ہوئے معنی کو دیکھیے، اور آپ کا اصل کام یہ ہونا چاہیے، کیونکہ جتنی چھپی ہوئی چیز کو آپ نکال لیں گے اتنا آپ کا علم پختہ ہو جائے گا۔ نزلہ اس نے نازل کی، نون زالام سے ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے، صاد دال قاف، الفرقان فرق کرنے والا یعنی قرآن، فارا قاف سے ہے، ذو انتقام بدلہ لینے والا ہے۔ انتقام کا مطلب تو پتہ ہے نا، بدلہ ہوتا ہے، اور ذو کا مطلب ہوتا ہے والا، ذل جلالی والاکرام، ذل جلال۔ ذل جلال کسے کہتے ہیں؟ جلالت والا ہے۔
بزرگی والا ہے، جلال والا ہے. اور انتقام نون قاف میم سے ہے. یخفا چھپا رہتا. اچھا یخفا تو آپ جانتے ہیں، آپ کی زبان میں آتا ہے مخفی، خفی، ٹھیک ہے، خفیہ. خا فا یا اس کا روٹ ہے. یصورکم وہ صورتیں بناتا ہے تمہاری. کیا آپ جانتے ہیں ایک ہی وزن پر چیزیں آ رہی ہیں. نوٹ کریں، نزلہ عین کلمہ مشدد ہے. مصدقاً صدق یصدق تصدیق. تصدیق بھی اچانک نہیں ہو جاتی، اس کا بھی پروسیجر ہے. ایک سٹیپ سے دوسرے پہ، تیسرے پہ، چوتھے پہ پورے طریقے سے تحقیق ہو جاتی، پھر تصدیق ہوتی ہے نا. جی تصدیق. ابھی چونکہ ریزلٹس دیے ہیں نا، تو یہ جو ٹیم کام کر رہی تھی، تو آخر میں جب اس کی تصدیق ہوتی تھی تو تب کسی کو سرٹیفکیٹ ایشو ہوتا تھا. اس لیے جب میں نے تصدیق کی بات کی تو انہیں زیادہ سمجھ آ رہی ہے کہ کس کس پروسیجر سے گزرتا ہے. ایوری ٹائم تصدیق کے راستے میں کوئی نہ کوئی چیز رکاوٹ بن جاتی. تصدیق کرنا. تو آپ دیکھیں یہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی تصدیق کرتے ہیں نا ہم، یہ بھی کوئی ایک دن کا معاملہ نہیں، ایک لفظ نہیں ہے، اس کا بھی پورا پروسیجر ہے. اور وہ پروسیجر کیا ہے کہ آپ جس چیز کی تصدیق کر رہے ہو اس کا علم تو ہو، اس کا دل کو یقین تو ہو، اس کو آپ نے ایکسپٹ تو کیا ہو، آپ نے اسے قبول کر لیا. اب آپ اس قابل ہیں کہ آپ اس کی تصدیق کریں. جب انسان اس کو دوسروں کو بتاتا ہے نا تو وہ تصدیق کرتا ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ بالکل سچ ہے. اچھا آپ اگلی بات دیکھیے گا، یصورکم وہ صورت گری کرتا ہے تمہاری. اس میں بھی عین کلمہ مشدد ہے. جو ہی سورہ آل عمران شروع ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور لیول دے دیا جس پر ہم بات کر سکیں. زبان، لینگویج. تو لینگویج میں بھی تو آپ نے آگے جانا ہے نا. زبان ہی تو اظہار کے لیے ضروری ہوتی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا چیز سکھائی تھی؟ اشیاء کے نام. تو نام کا تعلق جو ہے وہ کس چیز سے ہے؟ نام اگر کسی عام چیز کا ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ کامن ناؤن. اور اگر خاص چیز کا ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ پراپر ناؤن. اور اسم معرفہ اور اسم نکرہ. تو یہ گرامر سے تعلق رکھتے ہیں. سب سے پہلے تو گرامر ہی سیکھی تھی نا، یعنی زبان بڑھتی اسی طرح سے آگے ہے نا. تو یہ جو صورت گری ہے نا، ذرا پوچھئے ان لوگوں سے جو فائن آرٹس پڑھتے ہیں کہ صورت گری کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے. ایک تو کسی چیز کی تصویر بنانا ہے نا جو کیمرے کی آنکھ سے بھی بن جاتی، ایک اسی طرح کی چیز کھڑی کر دینا. وہ آہستہ آہستہ ایک سٹیج سے دوسری سٹیج، دوسری سے تیسری سٹیج میں جاتی. آپ دیکھیے، چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں ایک اور ریفرنس سے. یہ جو چیئر اور ٹیبل جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں یہ تو دانے تھے، لوہا تھا. اس کی صورت گری کرنے میں ٹائم لگا ہوگا. کتنا بڑا پروسیجر ہے جس سے یہ گزر کے آپ کے استعمال کے قابل. ایک صورت کرسی کی ہے، اس صورت میں ڈالنا ظاہر ہے اس کے لیے ایک پورا، یعنی کیا بولتے ہیں اسے جس کے اندر اسے ڈالا جا، سانچے کوئی بھی اس کا نام ہوگا، لیکن سانچا ایک آسان سا نام ہے. تو اس سانچے میں اسے ڈالتے ہوں گے جس سے ڈھل ڈھل کے یہ چیزیں تیار ہوتی ہوں گی. لیکن اس سے پہلے وہ دانہ کہیں پگھلتا ہوگا، کہیں اس کا کلر آتا ہوگا. کلر بھی ایک جیسا، دیکھیں والا کلر برابر ہے. یہ سٹیجز ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ اس کا جو لوہا ہے اس کی اس شکل کے اختیار کرنے میں آخر کتنے پروسیجر سے وہ گزرا ہوگا تب کہیں بنا ہوگا، پھر یہ جڑا ہوگا، پھر آپ کے استعمال کرنے کے قابل ہو. لیکن اگر وڈ کا ٹیبل ہے، اگر آپ اس سٹیج کو دیکھتے نا پیچھے جو لگا ہے
کہ یہ کتنے مراحل سے گزرا، اس کی صورت گری کیسے ہوئی، تو ایک ایک سٹیپ کے لیے کتنی زیادہ محنت انوالو تھی. ریلی بندہ حیرت زدہ رہ جاتا ہے کہ انسان کا ذہن کس طرح سے کام کرتا ہے، ایک سٹیج سے دوسری سٹیج، پھر تیسری، پھر چوتھی. اور بنوانے والوں نے جب اسے بنوایا تو وہ کسی جگہ پہ سیٹسفائیڈ ہی نہیں ہو رہے تھے. اس کا کلر پراپر نہیں، اس کی فلاں شیپ پراپر نہیں، اس کی جو ہے میچنگ پراپر نہیں، اس کا ظاہر ہے کہ اس میں جتنی نوعیت کے کام ہوئے یہ سب الگ الگ ہیں. کتنی سٹیجز سے گزر کر اس کی صورت گری ہوئی. میں نے صرف آپ کو باب تفعیل بتانا تھا. باب تفعیل میں یعنی صورہ یصور تصویر، تو ہم تو کہتے ہیں تصویر، پیچھے پتہ ہی نہیں کتنا کام ہوا. جو صورت گری بچے کی ماں کے پیٹ کے اندر ہوتی ہے، ایک شکل سے گزار کے دوسری میں، پھر تیسری میں، پھر چوتھی میں، تو یہ آہستہ آہستہ ایک خاص صورت میں ڈھلنا ہے. تو تنزیل میں باب تفعیل میں یہ معنی پائے جاتے ہیں، لیکن اکیلا یہ معنی نہیں ہے، اور بھی ہیں. تو ابھی ایک سامنے رکھ لیں، پھر اللہ تعالیٰ اور بھی علم دے دے گا انشاءاللہ. تو جب ہم کہتے ہیں نا صورتیں بناتا ہے تمہاری، تو کیوں لوگ غور نہیں کر پاتے؟ کیونکہ لفظ کے اندر جا کے نہیں دیکھتے کہ اس میں کیا ہے. اب دیکھیں، جب آپ دوپہر کو جاتے ہوں گے اور گھر میں آپ کو بھوک لگتی ہوگی اور کھانا ڈھکا ہوا پڑا ہو، تو آپ اٹھا اٹھا کے دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے، اس میں کیا ہے، اس میں کیا ہے، میں نے کیا کھانا ہے، کیونکہ بھوک ہے نا. تو علم کی بھی بھوک چاہیے. تو جب تک آپ کو وہ بھوک نہیں لگے گی نا، تو آپ جھانک جھانک کے نہیں دیکھیں گے اس کے اندر کیا ہے. تو ابھی تک تو آپ حروف دیکھ رہے، اب ہم حروف کو گیدر کر کے تھوڑا سا دیکھ رہے ہیں کہ جب وہ اس فارم میں آئے تو کس طرح سے اس کے اندر خاص قسم کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں. تو مصور صورت گری کرتا نہیں، بہت مشقت کے ساتھ ایک سٹیج سے دوسری سٹیج اور آخری سٹیج تک لے جاتا ہے. وہ صورتیں بناتا ہے تمہاری. یصورکم، سواد واو را سے ہے، فی الارحام، رحموں میں. دنیا میں بھی لوگ صورت گری کرتے ہیں، جیسے مجسمے بناتے ہیں. ہمارے یہاں مجسمے بہت عام ہو گئے. مجسمے بنانے والے جب بناتے ہیں نا، کتنی سٹیجز سے گزارتے ہیں اور باہر ہاتھ سے بنا کر کوشش کرتے رہتے ہیں یا مشینوں سے گزار کر بھی، لیکن جان نہیں ڈال سکتے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مصوروں سے کہے گا کہ اس میں جان ڈال کر دکھاؤ. وہ جان نہیں ڈال سکیں گے، پھر انہیں سخت عذاب دیا جائے گا. کبھی کبھی انسان جب ایسی چیزیں دیکھتا ہے نا، پھر بہت زیادہ کبھی انسان کی سوچ ایسی جگہ پر چلی جاتی ہے جیسے روبوٹک دور ہے. اور جب سے روبوٹس بنے، روبوٹس کے اندر بہت ساری یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے نا، تو روبوٹس جب بنائے جاتے ہیں ان کے اندر فیڈ کیا جاتا ہے اور فیکٹریز میں، آفیسز میں، مختلف جگہ پر انہیں مختلف کاموں پر اب رکھا بھی جاتا ہے. تو روبوٹ کے اندر زندگی نہیں ہوتی. تو ایک فیکٹری میں روبوٹ آیا تو وہاں پر جو خاتون اس کو ٹیسٹ کرنا چاہتی تھی، اس نے اس کو آپریٹ کرنا چاہا تو روبوٹ کو میسج کچھ اور مل گیا. یعنی مشینری ہے نا، ایرر آ گیا. اس کو میسج ملا، وہ آگے آگے، روبوٹ پیچھے پیچھے. پھر وہ یعنی وہاں سے چلی بھی گئی، لیکن یہ کہ روبوٹ نہیں باز آیا. اس نے اتنی زیادہ توڑ پھوڑ کی کہ اس کو روکنا ہی مشکل ہو گیا. عقل روکتی ہے. اللہ پاک نے کتنی بڑی قوت دی ہے انسان کو. عقل روک لیتی ہے، لیکن روبوٹ کو کوئی نہیں روکتا. اس تکلیف کا انسان اندازہ ہی نہیں کر سکتا جو ایک نان لیونگ تھنگ کو ایک سانچے میں ڈالنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو ہوتی ہے. ہم نہیں جانتے اس چیز کے اندر کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے، لیکن اب
ایسا ہے آپ کسی مال میں جاتے ہیں، کسی جگہ پر جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی اچانک کوئی باتیں کر رہا ہے، یعنی کوئی چیزیں ایسی ڈمیز ہوتی ہیں جو باتیں کرتے ہوئے بھی دکھ رہی ہوتی ہیں اور ان میں جان نہیں ہوتی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ یعنی کسی فلیکس پر یا کسی چیز پر ایسی بات کرتے ہوئے نظر آتی ہے، لیکن اتنا زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ اچھا انسان ضروری رب کے کاموں میں مداخلت کرنا چاہتا ہے اور ضروری سب کے لیے باعث تکلیف بننا چاہتا ہے. ہم نہیں پہچان سکتے کہ ان نان لیونگ تھنگس کو جس کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں ان میں زندگی نہیں ہے، کہ ان میں کوئی فیلنگ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. ممکن ہے کوئی ایسی صورتحال بھی ہو اور ہو سکتا ہے کہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. لیکن مصور اللہ تعالیٰ، اس پوری کائنات کا مصور. کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ جب یہ کائنات نہیں تھی، اس پوری کائنات میں ایک ایک چیز کو تخلیق کرنا، آپ اس کی تخلیق، اس کی صورت گری کو سمجھ سکتے ہیں کہ جو صورت وہ بناتا ہے نا، اس کا راستہ بھی اسے سمجھاتا ہے، دکھاتا ہے. اگر اس نے آنکھ ڈیزائن کی تو دیکھنا بھی ڈیزائن کیا کہ نظر کیسے آئے گا. اب سوچیں، اگر آنکھ پہ سوچیں گے، ہماری سوچ اس جگہ تک پہنچ ہی نہیں سکتی کہ ہمیں دکھتا کیسے. ہم اس کے بارے میں سائنٹیفک تھیری سارا کچھ پڑھ لیں، پھر بھی دیکھنے کو ایجاد کرنا، نظر، سماعت کو ایجاد کرنا، خوشی کو ایجاد کرنا، غم کو. آپ کبھی خوش ہوتے ہیں؟ کبھی غم محسوس ہوتا ہے؟ امید کو ایجاد کرنے والا وہی ہے جو تاروں کو ایجاد کرنے والا. بدیع السماوات والارض، نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کو. وہی مصور ہے جس نے ایجاد کیا، وہی صورتیں بناتا ہے، وہی ہر چیز جو اس نے پیدا کی اس کو اس کا راستہ بھی دکھاتا ہے. الذی خلق فہدی، جس نے پیدا کیا اسی نے ہدایت دی، وہی رہنمائی کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھا ہے نا. تو آج ہم تفسیر کیسے سیکھ رہے ہیں؟ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے نا، لفظوں سے، گہرائی میں جا کے لفظوں کی. کیونکہ آپ نے کہا آپ اپنے علم کو پختہ کرنا چاہتے ہیں، کریں گے نا انشاءاللہ. آیاتن، آیات حمزہ یا سے ہے، محکماتن محکم ہا کاف میم سے ہے. اسی سے حکم ہے، اسی سے احکامات محکم. امو اصل ہے، روٹ کو کہتے ہیں، جڑ کو. اصل بھی جڑ کو کہتے ہیں. الف میم میم اس کا روٹ ہے. ماں کو بھی کہتے ہیں کیونکہ ماں بھی جڑ ہے نا، خاندان اسی سے وجود میں آتا ہے. وَأُخَرُ، اور کچھ دوسری. اخرو الف خا را سے ہے، اسی سے آخرت بھی ہے. متشابہاتن، کئی معنوں میں ملتی جلتی ہیں. ایک ہے مشابہ ہونا، ایک ہے متشابہ ہونا. مشابہ ہونے کا مطلب ہے شکل ملتی بھی نظر آ رہی ہے لیکن شکل اتنی ملتی نہیں ہے جس کی وجہ سے متشابہ لگ جائے کہ یہ وہی ہے. یعنی متشابہ ہونے میں اور مشابہ ہونے میں فرق ہے. کئی معنوں میں ملتی جلتی آیات ہیں. حافظ کہتے ہیں نا کہ ہمیں متشابہ لگ گیا ہے، کہ بالکل وہی آیت ہے. جیسے سورہ الحشر کی آیت ہے، اسی طرح کی آیت قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ ہے. سورہ الحشر اور اس دوسری صورت میں آنے والی آیت میں صرف ایک ورڈ کا فرق ہے. تو جب حافظ اسے تلاوت کرتے ہیں یا کوئی جس نے آیت یاد رکھی ہو تو سم ٹائمز دوسری آیت کو اس آیت کی جگہ پر لے آتے ہیں، حالانکہ اس جگہ پر آنے والی آیت ڈیفرنٹ ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا. فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. تو یہ جو الفاسقون ہے نا،
اس کی جگہ دوسرے مقام پر جہاں تک میرا خیال ہے الخاسرون ہے، اولئک ھم الخاسرون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اس طرح سے کئی دفعہ متشابہ لگ جاتا ہے کہ یہاں پر کون سا ورڈ ہے. تو حافظ جب ایک دم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں متشابہ لگ گیا ہے. تو ایک آیت کئی معنوں میں آتی ہے، تو کئی معنوں میں ملتی جلتی آیات بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس قرآن میں ایسی آیات ہیں جو پختہ ہیں، لیکن کئی معنوں میں ملتی جلتی آیات بھی ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ غیب میں رکھا ہے اس کے بارے میں ہم کچھ بھی بتا نہیں سکتے. اسی طرح سے جیسے جنت ہے، دوزخ ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، کرسی ہے، ہم اپنے ذہن سے اندازہ نہیں لگا سکتے، اور علم ہے نہیں، اس کے بارے میں علم نہیں دیا گیا. جتنا دیا گیا اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے. تو یہ متشابہ آیات ہیں. اس کا مفہوم سمجھنے میں لوگوں نے کئی اعتبار سے ٹھوکر کھائی ہے. متشابہات شین با ہا سے ہے، اور زیغن کجی ہے، زا یا غین سے ہے. فیتبعون تو وہ پیچھے لگ جاتے ہیں، تا با عین سے ہے. تشابہ، اب آپ دیکھیے گا اس کا بھی وہی روٹ ہے. تشابہ کئی معنوں میں ملتی جلتی ہیں، شین با ہا سے. آپ ایک ورڈ بولتے ہیں شباہت، فلاں فلاں کے مشابہ ہے. آپ کہتے ہیں تشبیہ دینا، ایک کو دوسرے جیسا قرار دینا. تو یہ اسی روٹ سے ہیں الفاظ. ابتغاء اور تلاش میں، با غین یا سے ہے. الفتنتی فتنے میں، فا تا نون ہے. تأویلی ہی اس کی اصل مراد، حمزہ واو لام سے ہے. والراسخون اور پختگی رکھنے والے، را سین خا سے ہے. رسوخ راسخ ہونا یہ ہماری زبان میں استعمال ہوتے ہیں. یذکروا وہ نصیحت قبول کرتے ہیں، زال کاف را سے ہے. یذکرون الگ ہے، اور یہ جو ہے یذکرا، سوچیں کس کس جگہ پہ شد ہے. تو یہ کون سا باب ہے ذرا آپ تلاش تو کیجئے گا. یہاں کیا چیز ہے جس کی وجہ سے زال کے اوپر شد آیا ہے، جس کی وجہ سے ڈیفرنٹ ہو گیا نا. یذکروا وہ نصیحت قبول کرتے. تزغ آپ ٹیڑھا کرنا، زا یا غین سے ہے. ہدیتنا ہدایت دی آپ نے ہمیں، ہا دال یا سے ہے. وہب واو الگ ہے، واو کا مطلب ہے اور. ہب آپ عطا فرمائیں. اور جب ہم اس کا روٹ دیکھیں گے، ہب اللہ تعالیٰ کا خوبصورت نام ہے وہاب، تو اس کے اصل میں شامل ہے واو، یہ والی واو نہیں. ویسے وہب ہب اکیلا آپ لیں گے تو واو ہا با اس کا روٹ ہے. ملدن کا اپنے پاس سے، لام دال نون سے ہے. الوہاب بے حد عطا کرنے والا ہے، واو ہا با سے. جامع جمع کرنے والا ہے، جیم میم عین سے ہے. لا ریبا نہیں کوئی شک، را یا با سے ہے. یخلف وہ خلاف کرتا، خا لام فا سے ہے. المیاد وعدے کا، واو عین دال سے ہے. یہ تھی الفاظ کی وضاحت. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ترجمہ دیکھتے ہیں. صرف لفظی ترجمے تک نہ رہیے گا، کیونکہ یہ کلام ہے جہانوں کے بادشاہ کا. کلام میں پیغام ہے، اور پیغام ہی ہم نے وصول کرنا ہے. تو اس پیغام تک
اپنے آپ کو فوکسڈ رکھنا ہے انشاءاللہ. رکوع نمبر 2 ہے انا یقیناً الذین جن لوگوں نے کفرو کفر کیا لن ہرگز نہیں تغنیا کام آئیں گے عنہم ان سے اموالہم مال ان کے ولا اور نہ اولادہم اولاد ان کی من اللہ اللہ تعالی سے شیئا کچھ بھی وَأُولَئِكَ اور یہی لوگ ہم وہی لوگ وقود ایندھن ہیں الناری آگ کا کدأبی جیسے حال ہے آل فرعون فرعون کی قوم کا والذین اور ان کا جو من قبلہم ان سے پہلے تھے کذبو جھٹلایا انہوں نے بی آیاتنا ہماری آیات کو فأخذہم تو پکڑ لیا انہیں اللہ تعالی نے بذنوبہم ان کے گناہوں کے باعث واللہ اور اللہ تعالی شدید و سخت ہے العقاب عذاب والا. قل آپ کہہ دو للذین ان کے لیے کفروا جنہوں نے کفر کیا ستغلبون ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے وتحشرون اور تم اکٹھے کیے جاؤ گے الی طرف جہنم کے وبئس اور بہت ہی برا ہے المہاد ٹھکانہ. قد یقیناً کانا ہے لکم تمہارے لیے آیتن ایک نشانی فی فئتین دو گروہوں میں التقطا ایک دوسرے کے مقابلے میں آئے فئتن ایک گروہ تقاتلو لڑ رہا تھا فی سبیل اللہ اللہ تعالی کی راہ میں وَأُخْرَى اور دوسرا گروہ کافرتن کافر تھا یرونہم وہ دیکھ رہے تھے ان کو مثلیہم اپنے سے دو گنا رأی العین کھلی آنکھوں سے واللہ اور اللہ تعالی یؤید قوت پہنچاتا ہے بنصرہ ساتھ اپنی مدد کے من جس کو یشاء وہ چاہتا ہے. انا بلا شبہ فی ذالک اس میں لعبرتن یقیناً بڑی عبرت ہے لأولی الابصار اہل بصیرت کے لیے. زینا خوشنما بنا دی گئی ہے للناسی لوگوں کے لیے حب محبت الشہواتی نفسانی خواہشات کی من النساء عورتوں میں سے والبنین اور بیٹوں میں سے والقناطیر اور خزانے میں سے المقنطرتی جمع کیے ہوئے من الذهب سونے سے والفضة اور چاندی سے والخیل اور گھوڑے المسومتی نشان زدہ والانعام اور مویشی والحرثی اور کھیتی ذالکا یہ متاع سامان ہے الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کا واللہ اور اللہ تعالی عندہ اس کے پاس ہے حسن بہت اچھا المآب ٹھکانہ. قل آپ کہہ دیں
अउनब्बिउकुम, क्या मैं बताऊं तुम्हें, बिखैरिन बेहतर, मिन ज़ालिकुम, इन सब से, लिल्लज़ीना, उन लोगों के लिए, नत्तक़ू, जिन्होंने परहेजगारी की, इंदा, पास, रब्बिहिम, उनके रब के, जन्नातुन, जन्नतें हैं, तजरी बहती हैं, मिन तहतिहा, उनके नीचे से, अल अनहारू, नहरें, खालिदीना, हमेशा रहने वाले हैं, फीहा, उसमें, व अज़वाजुन, और बीवियां, मुतहरतुन, निहायत पाक साफ, व रिज़वानुन, और रजामंदी, मिनल्लाही, अल्लाह ताला की तरफ से, वल्लाहु, और अल्लाह ताला, बसीरुन, खूब देखने वाला है, बिल इबाद, बंदों को। अल्लज़ीना, वो लोग जो, यक़ूलूना, वो कहते हैं, रब्बना, ए हमारे रब, इन्नना, बिलाशुबा हम, आमन्ना, ईमान लाए हम, फ़ग़फ़िर, सो बख्श दे, लना, हमारे लिए, ज़ुनूबना, गुनाह हमारे, वक़ीना, और बचा ले हमें, अज़ाबा, अज़ाब से, अन्नारी, आग के, अस्साबिरीना, सब्र करने वाले, वस्सादिकीना, और सच बोलने वाले, वल्कानितीना, और फरमा बरदारी करने वाले, वल्मुनफिकीना, और खर्च करने वाले, वल्मुस्तगफिरीना, और बख्शिश मांगने वाले, बिल असहार, सहरी के औकात में, शहीदा, गवाही दी है, अल्लाहु, अल्लाह ताला ने, अन्नहु, यकीनन वो, ला इलाहा, नहीं कोई माबूद बरहक, इल्ला, मगर, हुआ वो, वल मलाइकतु, और फरिश्तों ने, व उलुल इल्मी, और अहले इल्म ने, काइमम, कायम है, बिलकिस्ती, इंसाफ पर, ला इलाहा, नहीं कोई माबूद, इल्ला, मगर, हुआ वो, अल अज़ीज़ु, सब पर गालिब, अल हकीम, कमाल हिकमत वाला, इन्ना, यकीनन, अद्दीना, दीन, इंदल्लाही, अल्लाह ताला के नजदीक, अल इस्लामु, इस्लाम है, वमा, और नहीं, वमख्तलफा, और नहीं इख्तिलाफ किया, अल्लज़ीना, उन लोगों ने, ऊतू, जिन्हें दी गई, अल किताबा, किताब, इल्ला, मगर, मिम बादी मा, इसके बाद के, जाअहुम, आ गया उनके पास, अल इल्मु, इल्म, बग़यन, जिद की बिना पर, बैनहुम, आपस में, वमन, और जो, यकफुर, कुफ्र करता है, बि आयाती, आयात का, अल्लाही, अल्लाह ताला की, फ़इन्ना, तो यकीनन, अल्लाह, अल्लाह ताला, सरीउ, जल्द लेने वाला है, अल हिसाब, हिसाब, फ़इन, फिर अगर, हाजू का, वो झगड़ा करें आपसे, फ़कुल, तो आप कह दो, असलम तू, मैंने ताबे कर दिया, वजहिया, अपने चेहरे को, लिल्लाही, अल्लाह ताला के लिए, वमन, और जिन्होंने, वमन इत्तबानी, और जिन्होंने पैरवी की मेरी, वकुल, और आप कह दें, लिल्लज़ीना, उन लोगों से जो, ऊतू, दिए गए, अल किताबा, किताब, वल उम्मीयीना, और अनपढ़ों से, असलम तुम, क्या तुम ताबे हो गए, फ़इन, फिर अगर,
अस्लमू वो फर्मा बरदार बन जाएं, फकद इहतदऊ तो यकीनन वो हिदायत पा गए, व इन और अगर तवल्लऊ वो मुंह मोड़े, फइन्नमा तो यकीनन अलैका आपके जिम्मे अलबलाग पहुंचा देना है, वल्लाहु और अल्लाह ताला बसीरुन खूब देखने वाला है, बिल इबाद बंदों को। अल्फाज की वजाहत है, लन तुगनिया हरगिज नहीं काम आएंगे। तुगनिया क्या रूट है इसका? गैन नून या। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वकूदू ईंधन है, बार बार आप पढ़ चुके। क्या रूट है इसका? वाव, कॉफ और दाल। अल्हम्दुलिल्लाह। कदा भी जैसे हाल है, काफ जब पहले आता है मिसाल के लिए, जैसे की तरह वगैरह इसका तर्जमा होता है। द भी तो वाज़े है, दाल हमजा बा इसका रूट है। और आगे चलेंगे आप, सतुगलबूना अनकरीब तुम मगलूब किए जाओगे। सीन अनकरीब, ता तुम, और गैन लाम पा इसका रूट है, वाव नून जमा है। व तुहशरूना और तुम इकट्ठे किए जाओगे, हाशीन रा से है। फिअतुन एक ग्रोह और फिअतैनी दो ग्रोह, मिसलैहिम अपने से दो गुना। मिसल का मतलब है एक गुना, दो मिसल दो गुना ये उर्दू में हम कहते हैं, तो मिसलैहिम दो गुना अपने से। रअयुन देखने को कहते हैं ना, रआ, और रअयलैनी खुली आंखों से। युअय्यिदु कुव्वत पहुंचाता है, अय्यद युअय्यिदु तायीदुन। ठीक है, हमजा या दाल। ला इबरतन यकीनन बड़ी इबरत है, आइन बा रा से है। जुय्यिना खुशनुमा बना दी गई, जा या और नून से है। हुब्बु हुब आप अच्छे तरीके से जानते हैं, हा बा इसका रूट है। बनीन बेटों को कहते हैं, और कनातीर खजाने हैं, और मुकंतरती जमा किए हुए। अगर आप इसमें देखेंगे रूट इसका क्या है? कनातीर और मुकंतरती। जी अच्छा, जहब सोने को कहते हैं, फिजा चांदी को कहते हैं, नाम भी होगा किसी का। अल मुसव्वमती निशान सदा। मुसव्वमा में देखिएगा सीन वाव मीम इसका रूट है। और ज्यादा अल्फाज ऐसे हैं जो आप पहले कर चुके, जैसे आप खुसूसियात में देखें आयत नंबर 17 में, अस्साबिरीन, अस्सादिकीन, अलकानितीन, अलमुनफिकीन, अलमुस्तगफिरीन। कौन सा रूट नहीं आता? कॉफ नून ता नहीं आता, अलकानितीन आता है। अल्हम्दुलिल्लाह। अलमुनफिकीन नून फा कॉफ से है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला आपको आगे ले आया और बहुत सी चीजें आप पर वाजे हो गई। हाजू का वो झगड़ा करें आपसे, हा जीम जीम इसका रूट है। और उम्मी अनपढ़ को कहते हैं उम्मीयीन, ये जमा है इसकी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاک نام سے سورہ آل عمران کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ سورت 200 آیات اور 20 رکوعات پر مشتمل مدنی سورت ہے۔ اس میں ایک جگہ پر آل عمران کا تذکرہ کیا گیا ہے، اسی کو سورت کا نام قرار دیا گیا۔ یہ سورہ ہمیں اسپرچول جی پی ایس دیتی ہے جو انسان کو اپنی فطرت سے الائن کرتی ہے اور اس بات پر لاتی ہے جس پر کلیرٹی ہے۔ سورہ آل عمران کی فضیلت کے بارے میں سیدنا ابو امامہ باہلی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ فرماتے قرآن مجید پڑھا کرو، کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ اور 2 روشن صورتوں کو پڑھا کرو، سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران، کیونکہ یہ قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے کہ 2 بادل ہوں، یا 2 سائبان ہوں، یا 2 اڑتے ہوئے پرندوں کی قطاریں ہوں، اور اپنے پڑھنے والوں کے بارے میں جھگڑا کریں گی۔ سورہ البقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور جادوگر اس کو حاصل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ صحیح مسلم کی 1874 نمبر روایت ہے۔ تیسرے پارے کا رکوع نمبر 9 سورت کا پہلا رکوع ہے۔ یہ رکوع بتاتا ہے کہ ہدایت گیسنگ گیم نہیں، اٹس میپ گیون بائی اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں جن کی مراد کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے۔ ان پر ایمان لانا فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حروف کی کوئی تفسیر بیان نہیں کی۔ آیت نمبر 2 ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہمیشہ زندہ ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی الوہیت اور عبودیت کا حقدار ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ سنن نسائی کی 1059 نمبر روایت۔ لا الہ الا اللہ صرف ایک جملہ نہیں، یہ زندگی کا سینٹر ہے۔ یہ اعلان ہے کہ میرا سہارا اللہ تعالیٰ ہے، میری امید اللہ تعالیٰ ہے، مجھے خوف اس اللہ کا ہے، میرا ٹرسٹ اللہ تعالیٰ پر ہے۔ الحی، وہ جو خود کبھی نہیں مرتا، جس کی زندگی پر کبھی زوال نہیں۔ ہم سوتے ہیں، تھک جاتے ہیں، کمزور پڑ جاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نہ سوتا ہے، نہ اونگتا ہے، نہ کبھی غافل ہوتا ہے۔ القیوم، وہ جو خود قائم ہے اور سب کو قائم رکھنے والا ہے۔ ہماری سانس، ہماری دھڑکن، ہماری سوچ، ہماری زندگی سب اسی کے سہارے چل رہی ہے۔ جس دل میں یہ یقین بیٹھ جائے، وہ دل لائکس کے پیچھے نہیں بھاگتا، اپروول پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا، اور فیلئر سے ٹوٹتا نہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے میرا رب زندہ ہے اور مجھے تھامے ہوئے ہے۔ آیت نمبر 3 ہے، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، اس نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اس نے تورات اور انجیل بھی نازل کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے۔ قرآن مجید برحق ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے
اپنے علم کے ساتھ اتارا ہے، اس پر فرشتے گواہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو حق کے ساتھ کیوں نازل کیا؟ اس لیے تاکہ بندے اس کتاب کا نفع مند علم حاصل کریں، اس پر عمل کریں اور اپنے رب کی عبادت کریں۔ قرآن ان سب کتابوں کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہی نے تورات اور انجیل نازل کی، وہ ہر دور میں انسانوں کی ہدایت کے لیے رہنمائی بھیجتا رہا ہے۔ آیت نمبر 4 ہے، من قبل ہدی للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام۔ اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے اور اسی نے حق اور باطل میں فرق کرنے والا قرآن اتارا ہے۔ یقیناً جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کیا ان کے لیے زبردست عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب بدلہ لینے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پچھلے لوگوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل کی، اور اسی نے الفرقان یعنی قرآن مجید نازل کیا جو حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے، جسے لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا۔ یہ وہ کتاب ہے جو دھند میں لکیر کھینچ دیتی ہے، جو کنفیوژن میں کلیئرٹی دے دیتی ہے، جو بتا دیتی ہے کہ یہ راستہ زندگی کا ہے اور یہ راستہ تباہی کا ہے۔ یقیناً جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کیا ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ حق سامنے آ جانے کے بعد آنکھ بند کرنا معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات اگنور کی جائیں، ریجیکٹ کی جائیں یا موک کی جائیں تو یہ نیوٹرلٹی نہیں، یہ انکار ہے، اور اس کا انجام سخت عذاب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب بدلہ لینے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شعور دلایا ہے کہ وہ غالب ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے، کوئی اس سے چھپ نہیں سکتا، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا، اس لیے اس کی آیات کا انکار کرنے سے باز آ جاؤ۔ آیت نمبر 5 ہے، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس سے کچھ بھی چھپا نہیں رہتا، نہ ہی زمین میں اور نہ ہی آسمان میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم ظاہر اور پوشیدہ تمام معلومات پر محیط ہے، کسی نیت اور ارادے کو بھی اللہ تعالیٰ سے چھپایا نہیں جا سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی آسمانوں اور زمین کے غیب کو جانتا ہے، اس کے سامنے کوئی پردہ نہیں، کوئی فلٹر نہیں، کوئی پرائیویسی موڈ نہیں۔ جو لفظ بن کر زبان پر نہ آیا، جو آنسو بن کر آنکھ سے نہ گرا، جو فیصلہ بن کر عمل میں نہ ڈھلا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ لوگوں سے ہائیڈ کرنا پاسبل ہے، سکرینز کے پیچھے چھپ جانا ایزی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے ہائیڈ ہونا امپاسبل ہے۔ اس آیت میں ڈراوا بھی ہے اور امید بھی کہ جس رب کو میری کمزوریاں بھی پتہ ہیں وہی رب مجھے سنبھال بھی سکتا ہے، بس شرط ایک ہے کہ میں خود سے جھوٹ نہ بولوں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سچا ہو جاؤں۔ آیت نمبر 6 ہے، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ وہی ہے جو رحموں میں جیسے چاہتا ہے تمہاری صورتیں بنا دیتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ سورہ آل عمران کی یہ ابتدائی آیات اس وقت نازل ہوئی تھی جب رسول اللہ کے پاس وفد نجران آیا تھا۔ سورہ البقرہ میں یہودیوں کے ساتھ مباحثہ اور مناظرہ کیا گیا، جبکہ سورہ آل عمران میں عیسائیوں کے غلط عقائد کی تردید ملتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رحموں میں تخلیق کی بات اس لیے کی ہے کہ عیسائی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو معبود مانتے تھے۔ جو ماں کے پیٹ سے جنم لے وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کی صورت گری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کی ہو وہ کیسے معبود ہو سکتا ہے؟ ماؤں کے پیٹوں کے بچوں کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ باریک بینی سے انہیں سنبھالتا ہے، مکمل وجود رکھنے والے اور ناقص بچوں کو بھی وہ پورے طریقے سے سنبھالتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تخلیق کے سلسلے کو خود قائم کیا ہے۔ وہ رب ماں کے پیٹ میں جیسی چاہتا ہے صورتیں بناتا ہے۔ وہی واحد معبود ہے، سب پر غالب ہے اور ہر فیصلے میں حکمت رکھنے والا ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ آپ کی شکل، آپ کی وائس، آپ کی باڈی، آپ کی لمٹس سب ایکسیڈنٹل نہیں، آپ رینڈم نہیں، آپ پلانڈ ہیں۔ اور جس رب نے ماں کے پیٹ میں آپ کو سنبھالا، وہ رب آج بھی آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ بس اس پر ٹرسٹ رکھیں، کیونکہ وہ عزیز بھی ہے اور حکیم بھی۔ آیت نمبر 7 ہے، هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ۔ وہی ہے جس نے آپ پر کتاب اتاری، جس میں سے بعض محکم آیات ہیں، وہی کتاب کی اصل ہے، اور کچھ دوسری کئی معنوں میں ملتی جلتی ہیں۔ پھر جن کے دلوں میں کجی ہے، وہ اس میں سے ان آیات کے پیچھے لگ جاتے ہیں جو کئی معنوں میں ملتی جلتی ہیں، فتنے کی تلاش کے لیے اور اس کی اصل مراد کی تلاش کے لیے، حالانکہ ان کی اصل مراد کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور علم میں پختگی رکھنے والے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، سبھی ہمارے رب کی طرف سے ہیں، اور نصیحت نہیں قبول کرتے مگر جو عقل مند ہے۔ محکم اور متشابہ آیات کے بارے میں لوگوں کے رویے ہیں۔ قرآن حکیم کی ساری آیات محکم ہیں۔ جو متشابہ ہیں وہ ایسی آیات ہیں جن کے بارے میں انسان کی عقل ساتھ نہیں دیتی۔ عمومی طور پر وہ لوگ جن کے دل کوئی ٹیڑھ پن تلاش کرنا چاہتے ہیں، وہ ایسی آیات کو بنیاد بناتے ہیں اور محکم آیات کو ان کے پیچھے لگاتے ہیں۔ حالانکہ اصول یہ ہے کہ جن آیات کے معنی ہماری عقل سے دور ہیں یا ہماری دسترس میں نہیں آتے، ایسی آیات کو محکم آیات کی روشنی میں پڑھا جائے۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور علم میں پختگی رکھنے والے، یہ وہ لوگ ہیں جو عاجزی اور تواضع اختیار کرتے ہیں، اپنے رب کی رضا پر راضی رہتے ہیں، اپنے بڑوں سے مروب نہیں ہوتے اور اپنے چھوٹوں کو حقیر نہیں سمجھتے۔ اللہ رب العزت نے واضح کیا ہے کہ جو علم میں پختگی رکھنے والے لوگ ہیں، وہ متشابہ آیات کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے۔ ابتدا میں کہہ دینا کہ ہم ایمان لائے تمام وسوس و شبہات اور شکوک کو دور کر دیتا ہے۔ علم میں پختہ لوگ وہ نہیں جو ہر بات پر بحث کریں، بلکہ وہ ہیں جو جہاں عقل رک جائے وہاں ادب اختیار کریں، جو یہ مان لیں کہ میرا رب مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ وہ نہ متشابہ آیات کو فتنہ بناتے ہیں، نہ محکم آیات کو چھوڑتے ہیں۔ وہ بس اتنا کہتے ہیں، سبھی ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ اس بات کے بعد جھگڑا ہی نہیں رہ جاتا۔ وہ یقین رکھتے ہیں کہ رب نے جتنا واضح کر دیا اتنا ہی کافی ہے۔ ہر بات سمجھ آ جانا ایمان کی شرط نہیں، کچھ باتوں پر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر لینا ہی ایمان ہے، اور یہی عقل والوں کی پہچان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 8 ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، آپ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا اس کے بعد کہ جب آپ نے ہمیں ہدایت دی، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرمانا، بے شک آپ ہی بے حد عطا کرنے والے ہیں۔
ہدایت مل جانا بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ہدایت پر قائم رہنا اس سے بھی بڑا امتحان ہے۔ کتنے ہی لوگ تھے جو حق کو پہچان گئے، مگر ان کے دل پھسل گئے، نیتیں بدل گئیں اور راستہ چھوٹ گیا۔ اسی لیے بندے کو ڈرتے رہنا چاہیے اور یہ دعا کرنی چاہیے، یا اللہ ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا۔ سید عائشہ سے روایت ہے کہ نبی کریم اکثر اوقات یہ دعا فرمایا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جما دے۔ میں نے عرض کیا آپ یہ دعا بہت زیادہ کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا تمام دل اللہ رحمان کی 2 انگلیوں کی گرفت میں ہے۔ جب وہ دلوں کو سیدھا کرنا چاہتا ہے سیدھا کر دیتا ہے، اور جب وہ ٹیڑھا کرنا چاہے تو ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ جب نبی کریم یہ دعا مانگتے تھے تو ہمیں کتنی بار مانگنی چاہیے؟ آج ایمان سٹرونگ لگتا ہے، کل ڈاؤٹ آ جاتا ہے، اسی لیے اوور کانفیڈنس نہیں، ہمبل دعا چاہیے۔ یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ ہدایت پر بھی اللہ تعالیٰ کا محتاج رہنا، اور یہی اصل ایمان ہے۔ آیت نمبر 9 ہے، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اے ہمارے رب، بلا شبہ آپ ہی لوگوں کو اس دن جمع کرنے والے ہیں جس میں کوئی شک نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام انسانوں کو حشر کے دن جمع کرے گا۔ سیدنا ابن عباس اللہ تعالیٰ کے قول ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ اس کے لیے ہے جس نے لا الہ الا اللہ کہا۔ یہ تفسیر ابن ابی حاتم کی روایت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جس نے دل کے یقین اور اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا، اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں لا الہ الا اللہ کو سمجھنے اور اس کی شرائط کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ دنیا آخری ٹھکانہ نہیں، یہاں کی کامیابی عارضی ہے، اصل کامیابی اس دن کی ہے جب اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو جمع کرے گا۔ الہی ہمیں توفیق دینا کہ ہم اس دن کہہ سکیں کہ ہم نے لا الہ الا اللہ کو صرف زبان سے نہیں کہا، ہم نے اسے دل میں اتارا، عمل میں ڈھالا، زندگی کا مرکز بنایا، آمین ثم آمین۔ سیلف چیک مومنٹ ہے، کیا میرے لیے قرآن کی باتیں اوپینینز نہیں، الٹیمیٹ ٹروتھ ہیں؟ کیا میں انٹلیکچولی ہمبل ہوں؟ کیا میں واقعی ایک اللہ کی غلام بن چکی ہوں؟ کیا مجھے دوبارہ گمراہ ہونے کا ڈر رہتا ہے؟ کور میسج آف رکوع ہے، یہ رکوع ہمیں یاد دلاتا ہے علم آرگیو کرنے کے لیے نہیں، سبمٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ علم صرف آئی کیو کا کھیل نہیں بلکہ ہیوملٹی مانگتا ہے، ایمان مینٹیننس مانگتا ہے، اور دلوں کا سٹیڈ فاسٹ رہنا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر پاسبل نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ایمان پر سٹیڈ فاسٹ رکھے، آمین ثم آمین۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے، علم کی ذمہ داریوں کو اپنے ذمے امانت سمجھنا ہے اور ان کو پورا کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अक़ीदे में आज हम अक़ीदा तौहीद और शिर्क की हकीकत को देखेंगे, यानी हम कंपैरिजन्स करेंगे इंशाअल्लाह ताला। पहली बात तो यह है कि तौहीद क्या है। तौहीद के रूट के एतबार से अगर आप देखें, वाओ हा दाल, अल्लाह ताला को वाहिद, एक मानना। एक मानने से क्या मुराद है, ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। 8 बातें हैं जो इस वक्त मैंने आपके सामने रखनी है। मैं तवक्को रखूंगी कि उन 8 के हवाले से आप जरूर इतनी बार उसे जरूर दोहराएंगे कि वो आपके कल्बो जहन का हिस्सा बन जाए, क्योंकि इसके बगैर आप यकीन की मंजिल को तय नहीं कर सकते। अब आप देखिए कि अकीदा तौहीद तो यह है कि इस बात पर यकीन रखा जाए कि सारी ताकतें, तमाम ताकतें, आप इमेजिन कर सकते हैं ताकतें दुनिया में कितनी हैं, तमाम ताकतें और सारे इख्तियारात को भी जानते हैं आप, हर एक की एक लिमिट है ना, तो तमाम हर किस्म के इख्तियारात में अल्लाह ताला का कोई शरीक नहीं है। वो सिर्फ एक है जो ताकत का मालिक भी है और इख्तियार भी रखता है, सारे इख्तियारात का मालिक। अब सोचें, आपके अपने कल्ब में, अपने जहन में झांक कर देखेंगे तो पता चलेगा बहुत से मामलात में कहीं से, किसी मकाम से कोई खराबी जो दर आई वैसे ही पड़ी हुई है, मौके पर पता चलता है, वैसे पता भी नहीं चलता। कहीं आप किसी हस्ती को साहिब इख्तियार देखते हैं तो आपको लगता है असल इख्तियार उसका है। जो कोई इख्तियार रखता है, इससे ये मुराद नहीं है कि दुनिया में किसी के पास इख्तियार नहीं है, लेकिन आप अकीदा तौहीद पर यकीन करना चाहते हैं, उसकी हकीकत को समझना चाहते हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में देखिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे हैं और एक शख्स आपके सामने आया और आप ही की तलवार सौंत के खड़ा है। बताओ अब आपको मुझसे कौन बचाएगा? यकीन है ना दिल का, अल्लाह, अल्लाह बचाएगा। आपकी क्या कैफियत होगी अगर ऐसे किसी मकाम पर हो? यूं तो कहना बहुत आसान होता है, मौके पर पता चलता है कि असल में यकीन जाहिर में नजर आने वाली चीजों पर है या पर्दे के पीछे छुपी हुई जात पर, गैब पर ईमान, उस कवी पर ईमान। तो ईमान के लिए अपने अंदर झांकना पड़ता है और अपने अंदर छुपे हुए डाउट्स को और जो किसी बातिल पर यकीन है उसे बाहर निकालना पड़ता है। ये जो जब बाहर से कॉल दी जाती है ना, और जब बाहर से तालीम दी जाती है, तो आप जब अपने अंदर की सैर करते हैं ना तो आपको बहुत सारी खराबियां नजर आ जाती, लेकिन इब्लीस कहता है नहीं नहीं, आप में तो ये खराबी नहीं है, आप यहां से भी ठीक, यहां से भी ठीक, यहां से। तो आप उसके पीछे पीछे क्या करते हो, लोगों को भी बताना शुरू कर देते हो कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मेरे अंदर तो ये बात नहीं है। नुकसान किसका करते हैं? अपना, क्योंकि अकीदा फिर ठीक ही नहीं होता। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पूरे यकीन के साथ कहा तो तलवार उसके हाथ से छूट गई। पावरफुल ने कैसी हैबत तारी कर दी, लेकिन पावरफुल पर बिलीफ था ना, यकीन। तो जो कुव्वत वाले के साथ जुड़ता है ना, अल्लाह उसे भी कुव्वत दे देता। वो कहता है इन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमिया,
بے شک قوت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے. اس بات پر یقین کر کے دیکھیں, اس بات کے بارے میں جائزہ لے کے دیکھیں, آپ کو پتا چلے گا ہوس سینے میں چھپ چھپ کے بنا لیتی ہے تصویریں. کتنے ہی لوگ آپ کی ذات کے اندر بڑے ہوں گے. اور انسان کو ایکسپیریمنٹس کرنے چاہیے, تجربات. کسی قوی کے سامنے کیا حالت ہوتی ہے, سچویشن میں ڈالے بغیر انسان اپنی ذات کے بارے میں اگر یہ یقین کر لے کہ میرے اندر سب کچھ درست ہے تو اس کی اصلاح کبھی نہیں ہو سکتی, اس نے کبھی ٹھیک نہیں ہونا, چاہے اسے کتب خانے چڑھوا دیے جائیں. وہ پڑھ لے گا, بظاہر وہ سب کچھ جان لے گا, بول بھی دے گا, لیکن اس کے اندر سے وہ خالی گھڑا ہے, خالی ڈھول ہے, جو بجتا بہت زور سے ہے, کیونکہ ایسا فرد اپنے بارے میں اعلان بہت کرتا ہے. تو یہ یقین رکھنا کہ تمام طاقتیں اور سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. اب سوچیں, ایک ماں ہے جس کا بچہ بیمار ہے اور ڈاکٹرز نے جواب دے دیا, تو اس کے اندر اگر گھبراہٹ آئی ہے تو کس وجہ سے؟ یقین کی خرابی ہے نا, عقیدہ درست نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے بچے کو جاتے دیکھ کر کسی کو تکلیف نہیں ہوتی. تو آپ اس تکلیف کو دیکھنا چاہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پڑے ہوئے ابراہیم کو دیکھیے, جس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے تھے کہ ابراہیم, آپ کی یاد میں آپ کی تکلیف دیکھ کر دل غمزدہ ہے, لیکن زبان وہی کچھ کہے گی جو رب چاہتا ہے, ایک بات بھی نہیں نکلے گی. آنکھوں کا آنسو بہانا فطری ہے, لیکن زبان سے کوئی اور بات نہیں نکلے گی. جس کے اندر گھبراہٹ تاری ہوتی ہے نا, دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ بولنا شروع کر دیتا ہے, اور بولتے ہوئے اسے نہیں پتا چلتا کہ کہاں پر اس نے بے یقینی کا اظہار کیا. مثال کے طور پر دیکھیں, پتہ نہیں, سمجھ نہیں آتی کیا ہوا, اچانک ہی اس نے تھوڑی سی ٹھنڈ آئی تھی, بخار ہو گیا اور یہ کیفیت ہو گئی. تو اختیار کا مالک کس کو سمجھا؟ قوت کا مالک ٹھنڈے موسم کو. لا حول ولا قوت الا باللہ, استغفر اللہ. کیا وہ اورنجز جو کھٹے ہیں, ان کا ذائقہ ترش ہے, اس کو کھانے والے 5 لوگوں کا گلا خراب ہو گیا, 50 کا نہیں ہوا. اس میں کوئی شک نہیں کہ کھٹی چیز سے گلا خراب ہو سکتا ہے, لیکن یقین کو دیکھیے, یقین کیا ہے؟ پاور کس کے پاس ہے؟ اورنج کے پاس. استغفر اللہ. ہماری ساری زندگی میں ہر وقت اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی, کیا ایسا نہیں ہوتا؟ اور کتنی زیادہ ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے اندر اس قدر گندگی بھر چکی ہے ایک برے ماحول میں رہنے کی وجہ سے, جس کے لیے اپنے قلب کو شفاف کرنے کے لیے نیکی کی مجالس کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اور سوال کرنے کی بھی. کیونکہ جس ماحول میں پلے بڑے ہیں اس نے بڑے گہرے اثرات چھوڑے, اور انسان جب اثر قبول کر لیتا ہے اس کی گفتگو بدل جاتی ہے, اس کا طرز عمل بدل جاتا ہے, اور عین موقع پہ اسے کچھ سمجھ بھی نہیں آتی. اور اگر کوئی سارے طور طریقے اسلامی اختیار کر رہا ہو, فرض کریں کسی کی ڈیتھ ہو گئی, اس نے غسل بھی سنت کے مطابق دیا, اس نے کوئی بدعات کو بھی اختیار نہیں کیا, لیکن جب اس سے کچھ کوئی پوچھتا ہے کیا ہوا تھا, تو وہ جواب میں کہتا ہے اچھا فلاں ہوا. نہیں سمجھ پاتے اللہ کی مرضی. ایک فکرے میں کتنی آسانی ہے کہ اللہ کی مرضی ہے, جب اس نے نافذ ہونا ہوتا ہے تو سبب تو کوئی بھی بن جاتا ہے, پھر پوری سٹوری کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی کہ کس کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا گیا, اس سے کیا فرق پڑتا ہے, جو بھی طریقہ کار اختیار کیا گیا.
پھر جب سب لوگ بیٹھ کر یعنی تعزیت کے لیے جاتے ہیں تو اگر ان کا اللہ تعالیٰ کی قوت پر یقین ہوتا ہے نا تو کوئی ایسی بات نہیں رہ جاتی جو کی جائے. پھر لوگ آپس میں بہت گفتگو نہیں کرتے, اس موقع پر دعا کرتے ہیں دل میں. اس موقع پر جب بیٹھتے ہیں تو گھر والوں کو کنسول کرتے ہیں, کیونکہ اس موقع پر ضرورت ہوتی ہے نا. لیکن کنسول کرنے کے لیے بھی بہت زیادہ لفظوں کی ضرورت نہیں پیش آتی, کیونکہ اگر دو طرفہ رب کی ذات پر یقین رکھنے والے ہوں تو دونوں طرف کے لوگوں کو پتا ہوتا ہے اللہ کی مرضی ہے. لیکن اس فیلڈ میں کام کرنے کی کتنی ضرورت ہے. تمام طاقتیں اللہ کے اختیار میں, طاقتیں اللہ کے اختیار میں. اللہ کے سوا کسی کے پاس طاقت نہیں, نہ کسی کو شفا دینے کی, نہ بیمار کرنے کی, نہ زندگی دینے کی, نہ موت دینے کی. موت اور حیات, صحت اور بیماری, سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. نہ کسی کو مال مل سکتا ہے, نہ چھن سکتا ہے. اللہ کا اختیار ہے, اللہ رازق ہے. انسان اگر اس بیسک چیز کو سمجھ لے, اختیار اللہ کا, پاور اللہ کے ہاتھ میں ہے, تو آپ کو یقین آتا ہے نا. پھر آپ کے لیے آگے کی منازل طے کرنی آسان ہو جاتی. آپ کے گھر میں جو بجلی ہے کہاں سے آتی ہے؟ وابڈا اس کے لیے ارینج کرتا ہے. پیچھے کسی پاور سے لنک جڑا ہوا ہے نا. جب وہ لنک ٹوٹتا ہے تو آپ کہتے ہیں لوڈ شیڈنگ ہو گئی. تو یہ دل کی سرزمین پر ہر وقت لوڈ شیڈنگ ہوتی رہتی ہے, کیونکہ پاور فل سے کنیکٹیوٹی نہیں رہتی. کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے, کٹ جاتا ہے. تو اس کی ذات سے ربط اور تعلق رکھنا کتنا زیادہ ضروری ہے. تو یاد رکھیے گا, تمام طاقتیں, سارے اختیارات صرف ایک اللہ کو حاصل ہیں. چونکہ وہ پاورفل ہے, چونکہ اختیار اس کے پاس ہے, کیونکہ حکم اس کا چلتا ہے, اس لیے اسی کی عبادت ہوگی, اسی کی غلامی, اسی کی پرستش. عبادت کا صرف وہ مستحق ہے, کوئی اور حق نہیں رکھتا, کیونکہ کوئی اور پاورفل نہیں ہے. اور اس کے پاس کس کس چیز کی پاورز ہیں؟ زندگی کی, موت کی پاور اس کے ہاتھ میں, شفا کی پاور اس کے ہاتھ میں, بیماری کی پاور اس کے ہاتھ میں ہے. کنٹرول ہے نا, قوت ہے. اور اس کے ہاتھ میں رزق کی پاور ہے, جس کو چاہے فقیر کر دے, جس کو چاہے غنی کر دے. اور اس کے ہاتھ میں کتنی بڑی پاور ہے کہ وہ اپنے ایک غلام کو حکم دے دے تو دنیا کا نقشہ ہی بدل جاتا ہے. سورج مشرق سے نکلتا ہے نا, جس دن مغرب سے نکلے گا تو کیا ہوگا؟ قیامت آ جائے گی. تو اس کا غلام تو اس کے حکم کا منتظر ہے, چاہے وہ سورج ہو یا اسرافیل علیہ السلام کے منہ میں سور یعنی وہ شدید آواز پیدا کرنے والا نرسنگا آپ اسے کہہ لیں, آپ اسے سور کہہ لیں, کیونکہ قرآن حکیم میں جو نام آیا ہے سور. جب سور میں پھونک ماریں گے, اللہ کے حکم سے ماریں گے اور ساری دنیا تباہ ہو جائے گی. پاورفل کی پاور. اگر دنیا قائم ہے تو وہ قائم رکھنے والا ہے. اگر کسی کے پاس زندگی ہے تو اس کے زندگی دینے کی وجہ سے پاورز اس کے پاس ہے. لیکن زندگی میں اگر کسی کے بارے میں فیصلہ کر دے, کسی قیدی کے بارے میں کہ اب اس کو پھانسی دینی ہے, تو لوگوں کے حالات کتنے خراب ہو جاتے ہیں. پھانسی کی کوٹڑی میں جتنے افراد جاتے ہیں ان کی حالت بہت خراب ہوتی ہے. کل جب پھانسی دی جاتی تھی تو اس کے لیے کیسے یعنی تختے پر لٹکا دیا جاتا تھا نا, سب لوگوں کے سامنے مصلوب کر دیا جاتا تھا. ایسے ہی ایک شخص کو جب مصلوب کیا گیا جس کے دل کے اندر اللہ کی ذات کا یقین تھا کہ پاورفل وہی ہے اور وہ جسے کامیاب قرار دے وہی کامیاب ہے,
اور اس نے جو حکم دیا اس کو پورا کرنے والا کامیاب ہے. پھانسی سے پہلے ان کے ایک ایک عضو کو کاٹا گیا, خون کا فوارہ ابلا. سوچو, یقین نہ کرنے والے کو سب سے زیادہ کس چیز کا خیال ہوتا ہے؟ درد اور کھو جانے کا احساس ہے نا. لیکن اللہ کی ذات پر یقین رکھنے والے کے لیے سب سے بڑی دولت ایمان ہے. عضو کا ڈر ہی نہیں کہ کٹا ہے, لہو کا خوف ہی نہیں کہ بہہ گیا. ساری دنیا کے لیے وہ دائی اللہ میسج دے گیا, فزت برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. وہ آخری وقت میں بھی دعوت دے گیا کہ کامیابی یہ ہے, تم مجھے مار بھی ڈالو, مجھے کامیابی سے نہیں الگ کر سکتے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی پر زخم آیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تو ایک انگلی ہی تو ہے, اگر اللہ کے راستے میں تجھے زخم آیا ہے تو اللہ کے راستے میں ہے, یعنی تو زخمی ہوئی تو اللہ کی راہ میں, اس سے بڑی کیا سعادت ہو سکتی ہے. اور آپ اس یقین کے مقابلے میں سوسائٹی کی صورتحال دیکھیں. اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کرنا کتنا بھاری ہے. مسجدیں ویران ہیں اس لیے کہ دل ویران ہے. گھروں کے اندر نماز پڑھنے والوں کی تعداد کتنی کم ہے. اس رب کے ساتھ تعلق جوڑنا لوگ اپنے لیے فخر کا باعث نہیں سمجھتے, بلکہ تعلق جوڑنے والوں کو بھی اجنبی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ یہ کون سے لوگ ہیں اور یہ کس قسم کا حلیہ اختیار کیے ہوئے ہیں. اور ساری دنیا نے اگر کہہ دیا کہ داڑھی دہشت گردی کی علامت ہے تو ساری امت بھول گئی کہ یہ سنت ہے. اور اگر حجاب اللہ کا حکم ہے تو آج مسلمانوں کو ساری دنیا نے بتا دیا کہ حجاب دہشت گردی کی علامت ہے. تو جو حجاب میں ہو اسے دیکھ کر مسلمان خوف محسوس کرتے ہیں, مسلم خوف محسوس کرتے ہیں کہ یہ ہماری جان لے لے گا. ذہن بگڑ گیا نا. اتنے بگڑے ہوئے ذہن کے پیچھے جھانک کے دیکھیں, کیا وہ اللہ کا تعلق رکھتے ہیں؟ ان کی زندگی کتنے خطرے میں ہے. وہ شبہات کا شکار ہو گئے, وہ اپنی شہوات میں ہیں. اور اس دنیا نے اگر انہیں سمجھا دیا کہ جتنا کوئی اپنے جسم کو لوگوں کے سامنے نمایاں کر دے وہ بولڈ ہے. بہادری کا نام بدل گیا, بے حیائی کو بہادری کا نام دے دیا اور سب نے یقین کر لیا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی طرف کال دینے والوں کی کال کی کمی ہے. جو کال ابلیس کی ہے وہ کال اثر انداز ہو رہی, تو اثر قبول کرنے کی صلاحیت تو ہے نا. تو وہ دل جہاں اللہ تعالی کی یاد نہیں بستی, جہاں اللہ کی پہچان نہیں ہے, کب اندھیرے میں ہے, وہ روشنی کیسے ان دلوں تک پہنچائیں گے؟ وہ دلیل کی روشنی ہے. آپ اللہ کی ذات کے دلائل دیں گے, اللہ کی ذات کی پہچان کروائیں گے. تو دائی اللہ کا یہ کام ہے. خود اس بات پر یقین رکھے کہ ساری قوتوں کا, سارے اختیارات کا مالک وہی ہے, وہی عبادت کا مستحق ہے, اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں. اور عبادت کی کوئی قسم بھی, یہ توحید کی چوتھی اہم بات ہے, عبادت کی کوئی قسم, کوئی فعل اللہ کے سوا کسی کا حق نہیں ہے. مثال کے طور پر سجدہ اللہ کے لیے ہے نا, غیر اللہ کے لیے نہیں کیا جا سکتا. لیکن سجدے تو اپنے آپ کو مسلمان کرنے والے کیسے زندہ انسانوں کو بھی کرتے ہیں اور قبروں کو بھی کرتے ہیں. پھر آپ دیکھیں دعا اللہ سے کی جاتی ہے نا, کعبے کے پردے پکڑ کر کعبے میں طواف کرتے ہوئے کتنے ہی لوگ موبائل پہ میسج دیتے ہیں, ذرا داتا صاحب جا کے دیکھ دے دینا میں بیمار ہو گیا. یعنی اللہ کے گھر میں بھی انہیں اللہ نہیں ملتا, اللہ تعالیٰ کی پہچان نہیں ہوتی. اور یہ ایک آدھ فرد کی بات نہیں ہے, جہالت ہے نا, پتہ نہیں ہے, پہچانتے نہیں ہیں. حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بھی رکھتے ہیں, مانتے بھی ہیں, لیکن اصل پتہ نہیں ہے.
اسی طرح سے قربانی اللہ کے لیے ہے نا، تو اللہ کی ذات کے لیے قربانی کرنا تو قرب کا ذریعہ ہے، غیر اللہ کا حق نہیں ہے کہ غیر اللہ کی خاطر قربانی کریں گے تو یہ شرک ہے. اس کا اپوزٹ شرک ہے نا. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا توحید ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ایک کی بجائے کئی ایک ماننا یعنی کئی خداؤں پر بلیف کرنا یہ شرک ہے. اللہ کو ایک نہ ماننا شرک ہے، جیسے عیسائی شرک کرتے ہیں، جیسے یہودی شرک کرتے ہیں. اور آج کی دنیا کا شرک بڑا عجیب ہے. آج کے دور میں لوگ پاور کا منبع و مرکز سمجھنے میں ناکام ہے، چاہے وہ پولیٹیکل معاملات ہوں یا سائنٹیفک انوینشنز. غلطی تو کھاتے ہیں، غلطی تو کرتے ہیں. تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ طاقتوں اور اختیارات میں غیر اللہ بھی شریک ہے، کوئی اور وہ بھی طاقت کا مالک ہے، کہ اللہ شفا دیتا ہے تو کوئی اور بھی دے سکتا ہے. اس سلسلے میں لوگ جوتوں کے ہار بھی پہن لیتے ہیں، اور اس سلسلے میں لکڑیاں بھی پہن لیتے ہیں کہ جو لکڑیوں کا ہار پاؤں تک پہناتے ہیں بچوں کو، خاص طور پر دیہاتوں میں لوگ، اور جو یہ اوپر ہوگا تو بچہ صحت مند ہو جائے گا. تو پاور کس کے پاس ہے؟ جوتوں کے ہار میں. تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی ذات پر یقین نہ کرنے والوں کو کتنی پستی تک پہنچا دیتے ہیں. اسی طرح سے اب دیکھیے، جیسے اللہ تعالیٰ عبادت کا مستحق ہے تو اللہ کے سوا کسی اور کو بھی مستحق مانا جائے. اور عبادت کی کوئی قسم، چاہے سجدہ ہو، چاہے رکوع ہو، چاہے قیام ہو، چاہے قربانی ہو، چاہے دعا ہو، اللہ کی ذات کے سوا اگر کسی اور کے لیے بھی کوئی قسم، کوئی فعل جائز سمجھے، اس کا حق سمجھے، تو یہ شرک ہے. 4 باتیں دونوں اعتبار سے ہم نے دیکھی. 5ویں بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی انسان کی ساری مرادیں اور ساری حاجتیں پوری کرتا. اور یہ تو توحید ہے. اور شرک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ اور ہستیاں بھی ہیں جو مرادیں پوری کر سکتی ہیں، جو حاجتیں پوری کر سکتے ہیں. چلے دور نہ جائیے. ایک بچہ جس کو اس کی ماں نے، اس کے گھر والوں نے توحید نہیں سکھائی، اور وہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، سو کالڈ مسلمز، تو اس کی ساری ضروریات کی کفالت باپ کرتا ہے. تو بچے کے ذہن میں کیا خیال راسخ ہوتا ہے کہ میری ضروریات پوری کرنے والا کون ہے؟ باپ. میری مرادیں کون پوری کرے گا؟ باپ. تو وہ ضد کس کے سامنے کرتا؟ باپ کے سامنے. اچھا چلیے، ایک بیوی کو دیکھیے جو خود نہیں کماتی اور اس کے پاس کوئی سورس آف انکم نہیں، تو وہ اپنی ضروریات کے لیے کس کا محتاج سمجھتی ہے اپنے آپ کو؟ شوہر کو. کہ شوہر ضروریات پوری نہیں کرتا تو شکوہ بھی ہوتا ہے کہ وہ میری ضروریات پوری نہیں کرتا. تو مرادیں اور حاجتیں پوری کرنے والا صرف وہ ہے. اگر اس کے سوا کسی اور کو سمجھا تو یہ شرک ہے. اچھا آپ دیکھیے، ماں باپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپنے بچوں کی ضروریات اور ان کی جو ڈیمانڈز ہیں پوری کرنے والے تو ہم ہی ہیں نا، اور کون پورا کرے گا؟ کیا ماں باپ یہ کہتے ہیں؟ ماں باپ یہ کہتے ہیں، سوچتے ہیں، ان کی سوچ یہی ہے. ان کی مانگیں اور کس نے پوری کرنی ہے؟ تو توحید نہیں ہے، یہ شرک ہے. توحید یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے سوا کوئی مرادیں پوری نہیں کر سکتا، کوئی ضروریات پوری نہیں کر سکتا. چلے میں آپ کو کچھ اور چیزیں بتانا چاہتی ہوں. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا. استغفر اللہ، یہ شرک نہیں ہے؟ کون ہے جو مرادیں پوری کر سکتا ہے؟ اللہ تعالی. آپ کی نعتوں میں سب سے زیادہ شرک ہے. نعتوں سے آپ بہت اچھا سمجھ سکتے ہیں. 6ٹھی بات یہ ہے کہ ساری کائنات کا نظام چلانے والا صرف اللہ کو سمجھا جائے. اللہ تعالیٰ ہی ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے. اگر کوئی انسان یہ سمجھے کہ اس کائنات کا نظام چلانے میں اللہ کے ساتھ
کوئی اور بھی شریک ہے تو یہ شرک ہے. کوئی اور بھی ہے جو یہ نظام چلا رہا ہے. مثال کے طور پر جیسے سائنٹیفک انوینشنز کے بعد لوگوں کی اپروچ بھی سائنٹیفک ہو گئی, یعنی سائنس پر عقیدہ ہو گیا نا, کہ لوگوں کو شفا دینے کے لیے جو فارماسیوٹیکل کمپنی ریسرچز کر رہی ہے اور جو میڈیسن ہے اس کے اندر شفا ہے. بس کوئی بھی اس شفا کی ٹیبلٹ کو, کیپسول کو یا سیرپ کو لے لے گا نا تو شفا مل جائے گی. ایسا ہے کہ نہیں؟ شفا کس کے ہاتھ میں سمجھتے ہیں؟ ڈاکٹر کے ہاتھ میں, میڈیسن کے اندر. شفا بھی اور بیماری کا تعلق غیر اللہ کے ساتھ جا کے جوڑتے ہیں نا. تو غیر اللہ کے اندر یہ پاور سمجھنا جو ہے یہ شرک ہے. اللہ کی ذات کے سوا کوئی اور ایسا نہیں جو کائنات کا نظام چلانے میں اس کے ساتھ شریک ہو. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تو یہ شرک ہے. ساتویں بات یہ ہے کہ برتری صرف اللہ کی ذات کو حاصل ہے, برتری اس کا حق ہے. تو کسی اور کو برتر سمجھنا, کسی اور کا حق سمجھنا, یہ شرک ہے. اور یہ بات ملازمت پیشہ لوگوں کی رگوں میں بس جاتی ہے کہ ان کے رزق کے مالک وہ ہیں جو ان پر حکمران ہیں, جو ان کے معاملات چلاتے ہیں. کبھی ان کی نظر کسی سائن پہ ہوتی ہے, کبھی ان کی نظر جو ہے سیلری پہ ہوتی ہے, اور ان کا عقیدہ ہر وقت خراب ہوتا رہتا. وہ پاورفل کے سامنے, بظاہر پاورفل کے سامنے خود اپنے آپ کو بے بس سمجھتے ہیں. کتنے انسان کی سوچ خراب ہو جاتی ہے. کوئی صاحب تھے جن کے باس ان کے گھر کھانے پر انوائٹڈ تھے. کھانے کے بعد چائے کا وقت آیا, شوہر نے اپنی بیوی کو سمجھایا تھا اور گھر والوں کو بھی کہ آپ نے میرے باس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی, اس کی ناک ذرا بڑی ہے. اب وہ بات اتنی حاوی ہو گئی کہ جب چائے کے لیے چینی ڈالنے لگے تو اس نے کہا کہ آپ کے ناک میں کتنے چمچ چینی ڈالوں. میں صرف یہ بتا رہی ہوں کہ کسی کی ذات کا خوف اتنا حاوی ہو سکتا ہے کہ وہ بات ذہن سے نکلتی نہیں, پھر منہ سے بھی وہی بات نکلتی ہے. تو بات یہ ہے کہ برتری جو ہے نا وہ صرف اللہ کا حق ہے. اللہ کی ذات کے سوا نہ کوئی پرائم منسٹر برتر ہے, نہ کوئی پریزیڈنٹ برتر ہے, نہ کسی ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری پروموشن کا تعلق ہمارے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ سے یا ہمارے ڈائریکٹر سے. کیا یہ بات ہے؟ یہ بات سوسائٹی میں ہے. اس کی وجہ سے کتنے لوگوں کا تعلق اپنے رب سے ٹوٹا ہوا ہے اور کتنی میزریبل لائف گزار رہے ہیں کیونکہ انہیں سمجھ نہیں ہے. تو برتری اللہ کا حق ہے, کسی اور کو اس دنیا میں حقیقی برتری حاصل نہیں. لوگ ایک دوسرے کے مقابلے میں بڑے چھوٹے ہو سکتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں یہ بوٹل اوپر ہے نا, اگر ٹیبل پہ رکھی ہوئی, اگر نیچے رکھ دی جائے تو اس کے مقابلے میں یہ اوپر ہے, لیکن یہ برتر تو نہیں ہوگی, وہی بوتل ہے. اس میں کیا فرق آ گیا؟ تو کسی ریفرنس کے ساتھ کوئی چیز دنیا میں برتر ہوتی ہے, فلاں کے مقابلے میں فلاں بڑا ہے, لیکن اللہ کے مقابلے میں کوئی بڑا نہیں. حقیقی برتری صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو. آپ کا دل یقین کرتا ہے؟ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ برتر ہے لیکن کچھ اور ہستیاں بھی برتر ہیں, داتا صاحب کو برتر سمجھے, نعوذ باللہ, حضرت علی ہجویری کو. داتا کا مطلب ہی خود بخود واضح ہے, دینے والا. تو دینے والا تو اللہ ہے. اور لاہور کو کہا جاتا ہے یہ داتا کی نگری ہے, نعوذ باللہ. اور اگر کوئی کسی کو بھی سمجھتا ہے کہ وہ برتر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس پاورز ہیں, وہ اختیارات کا مالک ہے, وہ ہمارے بارے میں کوئی اختیار استعمال کر لے تو ہم نقصان میں رہ جائیں گے. اس نقصان سے بچنے کے لیے اس کے آگے جھک جاتے ہیں, اسی کی پرستش کرتے ہیں, اسی کی آگے سجدے کرتے ہیں, اس کے لیے قربانیاں کرتے ہیں. اس طرح شرک زندگی میں در آتا ہے. تو بات یہ ہے, 8ویں بات یہ ہے کہ کسی اور کو دنیا میں حقیقی برتری حاصل نہیں.
اگر کوئی یہ سمجھے کہ کوئی اور بھی حقیقی برتری رکھتا ہے تو یہ شرک ہے. پھر اسی طرح سے اب دیکھیے، اگر آپ یہ جانچنا چاہیں کہ عقیدہ توحید کیا ہے، آیت الکرسی عقیدہ توحید کو بہت عمدہ طریقے سے واضح کرتی ہے. یوں ہی اسے قرآن حکیم کی سب سے بڑی آیت نہیں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آیت الکرسی میں پہلا میسج ہے اللہ لا الہ الا ہو. وہ لوگ جو آیت الکرسی پڑھ کے جن بھگاتے ہیں، شیاطین کو بھگاتے ہیں، بھگا سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس وقت بھی اللہ کو پاورفل نہیں سمجھ رہے ہوتے. وہ پاور کس میں سمجھتے ہیں؟ آیت الکرسی کے صرف الفاظ میں. جیسے یہ ایک ہتھیار ہو، حالانکہ اس میں خبر ہے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ہے جو عبادت کا حق رکھتا ہے، اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں. الحی، وہ زندہ ہے. کتنی بڑی خبر ہے، اصل زندگی اس کی ہے، باقی سب کی زندگی عارضی ہے، ٹیمپریری. آپ کے اہل خاندان میں کسی کی ڈیتھ ہوئی؟ کبھی وہ زندہ تھے؟ تو زندگی کتنے عرصے کے لیے ملی؟ یہی 50 60 100، کتنی زندگی. حقیقی زندگی اسی کی ہے. القیوم، وہ قائم رکھنے والا ہے، یعنی سب کو تھامنے والا ہے. زمین کو اس نے تھاما ہوا ہے، اس نے زمین کو تھامنے کے لیے سسٹم بنا دیا، پہاڑ اس میں گاڑ دیے. زمین کے اندر قوت ہے نا، کشش ہے، جس کی وجہ سے زمین جو ہے وہ تھمی ہوئی ہے. سائنس کیا بتاتی ہے؟ زمین اپنے مرکز کے گرد گھومتی ہے. یہ چکر کتنی دیر میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے؟ اور زمین سورج کے گرد گھومتی ہے. گھومتی ہے نا. گھمانے والا کون ہے؟ سائنس کبھی بتاتی نہیں. حالانکہ سائنس ہی یہ بتاتی ہے کہ کرنے والے کے بغیر کوئی کام ہوا نہیں کرتا. لیکن ہر چیز میں آٹومیشن ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی. آٹومیٹیکلی زمین گھوم رہی ہے، آٹومیٹیکلی زمین کے اندر قوت آ گئی. وہ اتنا سسٹمیٹیکلی گھومتی ہے کہ اس کا سرکل ایک لحاظ سے کمپلیٹ ہوتا ہے رات اور دن، اور دوسری لحاظ سے کمپلیٹ ہوتا ہے موسموں کا بدلنا. ایک موسم جاتا ہے، اگلا موسم آتا ہے. راؤنڈ ہے نا، ایک چکر ہے خود بخود، بغیر کسی کے سسٹم بنائے. لوگوں کا سائنس پر بلیو ہے، اللہ پر بلیو نہیں ہے. حالانکہ اللہ القیوم ہے، وہ قوتیں بھی دیتا ہے، قوتوں کو تھام کر بھی رکھتا ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اونگ. نیند آئے تو یہ کمزوری ہے نا، اونگ آئے تو کمزوری ہے نا. انسان جب ویک ہو جاتا ہے تو اس کو اونگ آتی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ اتنا پاورفل ہے، اس کو کبھی نیند نہیں آئی، کبھی اسے اونگ نہیں آتی. پھر وہ مالک ہے، اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. کتنا بڑا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب چیزوں کا مالک ہے. کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس سے سفارش کر سکے؟ کسی کی مجال نہیں، کیونکہ سارے اختیارات تو اس کے پاس ہے نا. وہ کہے گا تو کوئی سفارش کر سکے گا. پھر آپ دیکھیے اس کا علم کیسا ہے. وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے، یعنی انسانوں کے، زمین کے، کائنات کے ماضی، حال، مستقبل سب کو جانتا ہے. حال تو وہ ہے جس سے گزرتے ہیں، ماضی پیچھے رہ گیا، مستقبل آگے. علم اس کا کلی ہے. جو کچھ ان کے آگے، انسانوں کے آگے، انسانوں کے پیچھے. پیچھے کیا ہے؟ ہمارا وہ زندگی کا وقت جو گزر چکا، اور وہ سارا وقت بھی ہمارے پیچھے ہے جو اس سے پہلے گزر چکا. اور آگے کیا ہے؟ مستقبل. مستقبل میں موت ہے.
ماضی میں زندگی ملی تھی، اب زندگی گزار رہے ہیں، ساری چیزوں کا اللہ کو علم ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے. یعنی اللہ کا علم کلی ہے نا، کوئی اس کے علم کا گھیراؤ نہیں کر سکتا، کوئی اس جیسا علم حاصل نہیں کر سکتا. اس کی حکومت آسمانوں پر چھائی ہوئی ہے. اس کی حکومت کیسی ہے؟ ہر طرف اسی کی بادشاہت ہے. تبارک الذی بیدہ الملک، بڑا برکت والا ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا. اور وہ کیسا ہے؟ وہ تھکتا نہیں ہے. کس چیز سے؟ حفاظت کرنے سے. جو کچھ ہے ہر چیز کی وہ حفاظت کرتا ہے. آپ کی آنکھ کی حفاظت ہوتی ہے؟ کون کرتا ہے حفاظت؟ اللہ کے فرشتے، اللہ کے حکم سے. جس کی آنکھ نے جانا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے فیصلے کے وقت اپنے نگہبان ہٹا دیتا ہے. اور اس کائنات میں ہر جگہ پر اللہ کے نگران موجود ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کی حفاظت کرتا ہے، اور یہ حفاظت کرنا اسے تھکاتا نہیں ہے. محافظ تھک جاتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ایسا محافظ ہے، ایسا حفیظ ہے جو کبھی نہیں تھکتا. وہی بلند مرتبہ ہے العلی، وہی بلند مرتبہ ہے، اس کے سوا کوئی عالی مرتبت نہیں ہو سکتا. اور وہ بہت بڑا ہے، وہ العظیم ہے، وہی عظمت والا ہے. عظمت اسی کی شان ہے، اسی کے لائق. زندگی میں کتنے لوگوں کی عظمت کے ترانے گائے جاتے ہیں، کبھی زمین کے ترانے، کبھی کسی وطن کے ترانے، کبھی کسی انسان کے ترانے جو وطن کی خاطر قربانی دے دیتا، مٹی کی خاطر. عظیم وہ ذات ہے، عظمت اسی کی ہے. پھر اب دیکھیے کہ جیسے آیت الکرسی کو ہم نے دیکھا تو جو اتنا عظیم ہے وہ عبادت کا حق رکھتا ہے نا، تو اس نے یہ حکم دیا ایک اللہ کی عبادت کی جائے. تو عبادت کیا ہے؟ خالق اور مالک کی عبادت، اس کے آگے جھکنا، اس کے حکم کو ماننا، جو کہے وہ کہہ دینا، کر لینا، اس کی سننا، اس کی ماننا، سب کچھ ہی عبادت میں آتا ہے نا. اور وہ عبادت کا حقدار ہے. دو ہی باتیں ہیں عبادت کے حوالے سے. ایک تو یہ ہے کہ عبادت دراصل خالق اور مالک کی ہے. عبادت کیوں کریں؟ وہ خالق ہے اور مالک ہے. دوسرا یہ کہ وہ حق رکھتا ہے، اس کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. جب کوئی غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اپنی جیسی مخلوق کی عبادت کرتا ہے، جو حق نہیں رکھتا کہ اس کے آگے جھکا جائے. اس کا حق نہیں ہے نا. اگر ہم عبادت کے اعتبار سے دیکھیں اللہ کی عبادت اور غیر اللہ کی عبادت میں کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت انسان کو عظمت عطا کرتی ہے کہ وہ ایک سب سے بڑی ہستی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور غیر اللہ کی عبادت انسان کو توہمات میں مبتلا کرتی ہے، توہم پرست بناتی ہے نا. انسان حقائق پر یقین نہیں رکھتا، بلکہ ہیولا سا جو اس کے ذہن میں آتا ہے اسی کو حق سمجھ لیتا. اسی طرح سے جو ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کے سامنے اللہ کی معرفت کے، اس کی پہچان کے دروازے کھل جاتے ہیں. اور جو ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتا نا، غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو اس کے لیے سچائی کو پہچاننے کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، حق کی معرفت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. اور جو ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ توحید کا قائل ہوتا ہے نا. اور توحید ایک اللہ کو ماننا ہے، اور اس کے مقابلے میں شرک کی ہزاروں قسمیں، یعنی کسی ایک جگہ پر کسی کا اتفاق نہیں. اور توحید پرست جو انسان ہے اس کی توجہ کا مرکز صرف ایک اللہ ہے. اب دیکھیں نا، فوکس آف اٹینشن کون ہے؟ وہ صرف ایک اللہ کا غلام ہے. وہ اپنی ہر چیز کو اس کی گرد گھماتا ہے، اپنی سوچ کو، اپنی نظر کو، اپنی سماعت کو، اپنے تمام افعال کو وہ اللہ کے گرد گھماتا ہے. اور اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں
کہ مشرک انسان کا کوئی ایک مرکز توجہ نہیں ہوتا. مشرک انسان کے فوکس بدلتے رہتے ہیں. وہ کبھی ایک در پہ جاتا ہے، کبھی دوسرے در پہ جاتا ہے اور بے قرار ہی رہتا ہے، کیونکہ سچائی کو تو نہیں پا سکتا. تو جو توحید پرست انسان ہوتا ہے وہ ہر حال میں اپنی پوری زندگی میں صرف اللہ کو اپنا سب کچھ بنائے رکھتا ہے. اور اس کے مقابلے میں اگر شرک کو دیکھیں، بہت ہی اذیت ناک بات ہے، لیکن اگر آپ شرک کو دیکھیں تو مشرک انسان کا چونکہ کوئی ایک فوکس آف اٹینشن نہیں ہوتا، اس لیے وہ ایسا ہوتا ہے جو بت پرست بھی ہو سکتا ہے، مفاد پرست بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ مفاد کا بندہ بھی تو ہوتا ہے نا، درہم و دینار کا بندہ اپنے فائدے کو پوجا کرتا ہے. کچھ لوگ مفاد پرست ہوتے ہیں تو اپنے فائدے کے لیے وہ سب کچھ کر جاتے ہیں. جیسے گاندھی نے کہا تھا یا نہرو نے کہ ضرورت پڑنے پر گدھے کو بھی باپ بنا لو. یعنی مفاد پرستی ہے نا کہ آپ کوئی بھی راستہ اختیار کر سکتے ہو. اسی لیے ان کے کروڑوں خدا ہے کہ جہاں سے فائدہ ملے یا کسی کے نقصان سے بچنا ہو بس اس کو خدا بنا لو. آگ بھی دیوی ہے، ناگ بھی دیوتا ہے، چاند اور سورج کا بھی یہی درجہ ہے. جو چیز بھی بس ایک چیز جس پر وہ بلیو رکھتے ہیں، جتنی چیزیں نفع پہنچا سکتی ہیں یا نقصان پہنچا سکتی ہیں ان کو پکڑ لو، ان کو الہ بنا لو. تو یوں ان کے اتنے زیادہ خدا وجود میں آ گئے. لیکن اس کے علاوہ بھی لوگوں کے لیے خدا تو بہت ہیں. جیسے اقبال نے کہا، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے. وطن پرستی خدا پرستی تو نہیں ہے نا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنے وطن سے محبت نہ کی جائے، اپنے وطن کی حفاظت نہ کی جائے، لیکن وطن کا خیال اللہ کی محبت میں جب کیا جائے تو وہ وطن پرستی نہیں ہے. کیونکہ ہر چیز کا حق ہے نا انسان پر، تو وطن کا بھی حق ہے. جس سرزمین پر انسان رہتا ہے اس کا حق ہے، جن لوگوں کے ساتھ رہتا ہے ان کا حق ہے. لیکن دنیا میں جو چیز نفع پہنچائے اس کو رب بنا لینے سے انسان کیسے ارباب پرستی میں مبتلا ہو جاتا ہے. کتنے ہی رب بنا لیتا ہے نا. پھر اسی طرح سے کتنے لوگ ہیں جو اقتدار پرستی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ نفس پرست ہوتے ہیں، کچھ اولاد پرست ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں پہلے دور میں ستارہ پرست تھے، سورج کی پوجا کرتے تھے. کچھ لوگ چاند کی پوجا کرتے تھے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم ستارہ پرستی. فرعون دراصل اپنے آپ کو راہ دیوتا یعنی سورج دیوتا کا نمائندہ کہتا تھا، سورج کی پرستش ہوتی تھی. تو یوں ہم دیکھتے ہیں یہ تمام چیزیں غیر اللہ کی پرستش میں شامل ہیں. اور موحد وہ ہے یعنی توحید پرست، توحید والا وہ ہے جو ہر قسم کی برتر حیثیت صرف اللہ کو دے دے. وہ اسی کا ہو، اس کا حکم مانے، اسی سے مرادیں مانگے، اسی کو اپنی ضروریات کا کفیل سمجھے، اسی کے سامنے اپنی مانگیں رکھے، اسی کے سامنے مراسم عبودیت، مراسم پرستش اختیار کرے اور اسی پر سب سے زیادہ اعتماد کرے، اسی کو سب سے زیادہ محبت کا حقدار سمجھے، اسی سے سب سے زیادہ محبت کرے، اسی پر سب سے زیادہ اعتماد کرے، اسی سے امید باندھے، اسی سے خوف رکھے. یہی توحید ہے. ایک اللہ کے لیے اپنے سارے جذبات کو خالص کرنا، یہ توحید پرستی ہے. اور عبادت جو ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق کا آخری درجہ ہے. جب انسان اس کو مرکز محبت بنا لیتا ہے، مرکز توجہ بنا لیتا ہے، جب اس کو مرکز امید بنا لیتا ہے، پھر اس کے آگے جھک جاتا ہے، اس کو خالق سمجھتا ہے، اس کو مالک سمجھتا ہے اور اسی کو اپنا رب سمجھتا ہے. تو پرستش کی ساری صورتیں صرف ایک اللہ کے لیے ہیں. جتنی عبادت کی صورتیں یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے.
ان میں سے کوئی چیز غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے. مثال کے طور پر جو کچھ ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو برتر حیثیت دینا کسی اور کو جائز نہیں ہے. اور آپ دیکھیں جیسے قیام تعظیمی ہے نا, آپ جب کسی کلاس میں, نارملی اسکولز کالجز یونیورسٹیز میں یہ ہوتا ہے کہ کلاس میں ٹیچر آئے سب کھڑے ہو گئے, اللہ کی ذات کے سوا کسی کے لیے نہیں کھڑا ہوا جا سکتا. قیام تعظیمی حرام ہے. ویسے ہم کھڑے ہوتے ہیں, آپ جس وقت جا کے کسی کو یعنی ریسیو کرتے ہیں مہمان کو, اس سے گلے ملتے ہیں تو کھڑے ہی ہوتے ہیں نا آپ, تو آپ وارملی ویلکم کرنے کے لیے دروازے تک جاتے ہیں, لیکن آپ اس کی تعظیم نہیں کر رہے ہوتے, پرجوش طریقے سے استقبال کر رہے ہوتے. اللہ کے سوا کسی کی تعظیم کے لیے کھڑا نہیں ہوا جا سکتا. اگر کوئی کھڑا ہوتا ہے تو یہ شرک ہے. اسی طرح سے غیر اللہ سے مرادیں مانگنا شرک ہے. غیر اللہ پر اعتماد کرنا, ان سے محبت کرنا, ان سے امید رکھنا, ان سے خوف رکھنا, تو پھر ان کے آگے جھکنا بھی شرک ہے. یہ سارے مراسم عبودیت ہیں. اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا, قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. آپ کہہ دیجئے یقیناً میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے. یہ توحید ہے جس میں شرک کا شائبہ تک نہیں ہے. کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ سوال کر لیں. جی کس کے بارے میں؟ اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو تو نہ ملائیں. یہ میں بات کر رہی ہوں نا کہ جب اللہ کی بات آ رہی پہلے اس کو تو سمجھ لیں, پھر اللہ کے لیے جن سے محبت کرنی ہے اور جن کی مدد کرنی ہے پھر ان کی بھی بات آ جائے گی. میں اس وجہ سے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ تڑپ اس لیے نہیں کہ اللہ سے بے تعلق ہی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات پر جو یقین رکھنے والے ہیں ان سے بھی بے تکلفی ہوگی نا. تو جب اخوت کا بھائی چارے کا رشتہ پیدا ہوتا ہے نا, وہ بھائی چارے کا رشتہ جو ہے وہ اللہ کی ذات کی وجہ سے ہوتا ہے. اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے دشمنی. تو اللہ کے لیے محبت نہیں ہے. اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں تو دلی کا ہر پیرو جواں بےتاب ہو جائے. تو جب امت مسلمہ پر کوئی وقت آتا ہے کڑا, تو اس کے بارے میں لوگوں کے اندر اگر تڑپ نہیں ہوتی تو غیر اللہ سے ڈرتے ہیں نا, خوف رکھتے ہیں, اور اپنی پکڑ کا ہم اس کے اوپر بات نہیں کریں گے. اس کا سبب یہی ہے, توحید پر بات کریں, توحید پر. جی جی اصل میں نا بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں سوسائٹی میں جس کو ایڈریس ضرور کرنا چاہیے, لیکن اپنے مقام پر. جب اللہ کی ذات کے بارے میں بات ہو, آپ جب کسی اور ایشو کو لے کے آئیں گے تو یہ وہ مقام نہیں ہے. ہم اس کو کسی اور مجلس میں کسی اور جگہ پر ڈسکس کر سکتے ہیں. جی اللہ تعالیٰ پیدا کرتے رہتے ہیں. جب انسان اللہ کے لیے خالص ہو جاتا نا تو اللہ تعالیٰ خالص کرتے چلے جاتے ہیں. وہ اپنی طرف سے ایفرٹ کرے اس کے ساتھ جڑنے کی, اس کی پرستش, اس کی عبادت, اس سے دعا, اس کا ذکر کرنے کی, اس کے لیے کام کرنے کی. جب انسان اللہ کے راستے پہ چل پڑتا ہے نا تو اللہ کا وعدہ ہے, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, کہ جب لوگ ہمارے راستے پہ چلتے ہیں, مشکلات کاٹتے ہیں, تو ہم انہیں اپنے راستے پر چلاتے ہیں. لَنَهْدِيَنَّهُمْ, ہم ضرور انہیں چلائیں گے, راہ دکھائیں گے, راہ پر چلائیں گے. اور راستہ کون سا ہے؟ ہمارا راستہ. اللہ پاک نے اسے اپنا راستہ قرار دیا. جی جی
اسی طرح سے جیسے آپ آ رہے ہیں، کوئی نیا طریقہ نہیں ہے. علم کے ذریعے سے اس کو سیکھیں گے. جب آپ کے دل کو یقین آئے گا تو آپ کی زبان سے بھی وہی نکلے گا انشاءاللہ. جی اللہ تعالیٰ کے لیے ہو سکتی ہے شوہر سے محبت، اور یہ جائزہ لینے کی ضرورت اپنی جگہ پر ہے کہ شوہر کی محبت اوپر ہے یا اللہ کی محبت، اور یہ ہر وقت سامنے آتا رہتا ہے. کوئی چیز اس میں ڈھکی چھپی نہیں، آپ انالیسس کر سکتے ہیں. ہر ایک کا معاملہ اپنا اپنا ہے. جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے اس کا اجر ہے، اور جو اللہ کے لیے محبت نہیں ہوتی اس پہ ہر وقت پکڑ ہوتی رہتی ہے جگہ 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 جگہ. جی 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 یہ بات آپ کی بالکل درست ہے، درست ہے. دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور وہ اپنے غیب کا علم کسی کو نہیں دیتا. جتنا وہ دینا چاہتا ہے وہ اس کے لیے خود فیصلہ کرتا ہے، اور اس جان سے جانے کے بعد یہ پردہ کھلنے والا نہیں ہے، یہ اس نے خود خبر دی ہے. اِنَّكَ مَيِّتٌ، بے شک آپ مرنے والے ہو. وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اور بے شک وہ بھی مرنے والے. تو ہم جانتے ہیں کہ موت کے بعد سارے لوگوں کے ساتھ ایک جیسا معاملہ ہوتا ہے سوائے شہید کے، کیونکہ شہید کی جو زندگی ہوتی ہے اس کو ہم نہیں سمجھتے، لیکن شہید کو بھی ہماری باتیں تو نہیں پہنچتی. اللہ تعالیٰ سے پوچھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ رکھا نہیں پیغمبروں کے ساتھ. جی ابھی ہم توحید کے بعد تقدیر کے ایمان کو پڑھیں گے انشاءاللہ، پھر ہم اس کے بارے میں بات کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.